کی خدمت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی جھلکیاں دینا چاہتا ہوں۔ مومنو سنو، اس بات کو کان کھول کر سنو کہ جس کی تعریف تمہارے کانوں میں آ رہی ہے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ مومنوں کی وہ ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ اور ماں کی عزت اور اس کے کلمات جو قرآن میں اس کی عزت کے لیے اترے ہیں، اس کو سننے میں مومن خوش ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کی ولادت جب ہوئی، میرے دوستو، یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنی ولادت میں اپنے باپ کو بھی مسلمان پایا، ماں کو بھی مسلمان پایا۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں کہ زمین کی دھرتی پر اپنی ماں ام رومان کے بطن سے، جن کا نام زینب تھا، عائشہ صدیقہ جب پیدا ہوئی، کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو، باپ وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اور ماں وہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی صدیقہ عائشہ جب پیدا ہوتی ہیں تو اپنی آنکھ جب کھولتی ہیں تو اسلام کے گھر میں کھولتی ہیں، اور یہ شرف حاصل ہے کہ نکاح بلوغت سے پہلے ہوتا ہے، اور بلوغت کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو پہلے نہیں دیکھتی، اپنے شوہر کو پہلے دیکھتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ شرف کی بات ہے کہ نکاح ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور ان کی حیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں پڑھا، کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا پیغام یہ نہیں کہ رسول اللہ کو ابو بکر نے دیا تھا، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اس کا پیغام کسی اور ذرائع سے ہوا، بلکہ خواب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر دکھائی گئی، اور جبریل نے یہ کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیوی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کرتا، شادی کس کے حکم سے کرتا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، اس کی زبان سے نکلنے والا بول وہی ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر اللہ نے یہ حکم فرمایا، اور جس وقت یہ پیغام صدیق اکبر کو دیا گیا، انہوں نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بھائی ہوں، یہ آپ کی بھتیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام کے رشتے سے تو میرا بھائی ہے، لیکن اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات کیوں ہوئی تھی؟ یہ تاریخ میں ثبت ہونا چاہتی تھی کہ ابو بکر کی لڑکی کا انتخاب، جن کا نام ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، نہ باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، بلکہ رب نے حکم فرمایا، اور وہ پیغام جب صدیق اکبر تک پہنچا، خوش ہوئے، بھاگے بھاگے آئے، مگر اس وقت کی اس رسم کے مطابق یہ سوال کیا، کیونکہ منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولا بھائی ہو، اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح اس وقت زمانہ جہلیت میں نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے گئے۔ منہ بولا بیٹا زید تھا، جس کا نکاح زینب سے ہوا تھا، جس وقت اللہ نے حکم فرمایا کہ اس سے کہو وہ طلاق دے دے، اور جب اس نے طلاق دی تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کس کا نکاح ہوا؟ کہو محمد الرسول اللہ سے۔ معلوم ہوا کہ خونی رشتے کے ساتھ، اصول میں ایسے جو خونی رشتے ہیں، اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ جس میں خونی رشتہ ہو یا دودھ پیا ہو، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں یہ بات نوٹ کر لو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ نوجوان باقرہ
واحد زوجہ رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں تمام بیوگان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ایک واحد وہ زوجہ ہے جو باکرہ ہے، جو کنواری ہے، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو پیار اور محبت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کو۔ فرمایا مردوں میں کس کو زیادہ پیار دیتے ہیں؟ فرمایا عورتوں میں صدیقہ اور مردوں میں اس کا باپ صدیق رضی اللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یوں تو تمام ازواج مطہرات اپنے مقام پر مسلمہ حقیقت رکھتی ہیں کہ ان کا شرف ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مقام رکھتی ہیں کہ ان کی اولاد تھی اور انہیں یہ شرف ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں مسلمان ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ لیکن میرے دوستو، علمی اعتبار سے دین کی خدمت کے اعتبار سے، عمر میں طوالت کے اعتبار سے، دین کو پھیلانے کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا ہے کہ 2210 احادیث رسول اللہ کی ان سے روایت ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں نوٹ کر لیں کہ کسی زوجہ طاہرہ سے اتنی حدیثیں نہیں ملتی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، جو آیات رسول اللہ سے سنتی تھی اس کو سیکھتی تھی۔ یہ وہ شاگردہ تھی کہ بیوی بھی تھی، امت کی ماں بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے بابت میں تفسیر پوچھا کرتی تھی۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو امت پر کیا احسانات ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اگر لیلۃ القدر کی اس گھڑی کو، جس گھڑی کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کی بابت میں بھی حدیث ملے گی تو حضرت عائشہ سے روایت میں ملے گی۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں بہت ساری ان کی فضیلت ہے۔ جبریل امین کسی بیوی کی محبت میں اس کے بستر پر رسول اللہ پر وحی کرنے کے لیے کبھی کسی بیوی کے حجرے میں جہاں محبت اس کے بستر پر وحی نازل ہوئی ہو، آپ نے خود فرمایا ایک عائشہ کی گود ہے، ایک عائشہ کا بستر ہے جہاں جبریل میرے اوپر وحی بھی نازل کرتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کو یہ مقام ملا، فرمایا کہ مجھے یہ تمام بیویوں میں ایسی ہے جیسے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ لذیذ فرید ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ خانگی زندگی کی بابت میں بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق اسلام نے واضح کیا ہے کہ مودت اور رحمت ہے، آپس میں پیار رکھو، آپس میں شفقت کے ساتھ پیش آؤ، آپس میں مشورہ کرو اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، نیکیوں کے ساتھ رہو۔ میرے دوستو، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے بہتر اپنی بیویوں کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ازواجی زندگی کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اس میں جو وقت ہے، اس میں جو تقسیم ہے، اس میں برابر برابر سب کو حصہ دیا تھا۔ سفر پر جاتے وقت قرآن اندازی فرماتے تھے، مگر ایک چیز بتا دوں، وقت میں فرمایا انصاف کے ساتھ رہو، جو وقت ہے پورا پورا اپنی بیویوں میں تقسیم کرو۔ اس شرط کے ساتھ تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو، وگرنہ وہ شخص کے دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، جائز ہے، مگر فرمایا اگر عدل قائم نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کو فالج ہوا ہوگا، اس کا جسم لڑکھڑا رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو، 4 تک کر سکتے ہو، مگر اگر عدل قائم کرنے میں تمہیں خطرہ ہو، اور اگر تم خوف کھاؤ کہ ہم
مساوات اور عدل قائم نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک پر قناعت کرو. کتنے پر؟ ایک پر. اس دور پرفتن میں بہت سارے لوگ 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں مگر انصاف نہیں کرتے. دنیا میں بھی انہیں بھگتنا ہوگا اور آخرت میں سخت ترین ان کو عذاب کی وعید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انصاف کے ساتھ سب کو رکھا تھا مگر محبت تو کسی کو زیادہ بھی ہوتی ہے. بیٹیاں بھی 4 تھی رسول اللہ کی مگر سب سے زیادہ محبت لینے والی بیٹی کون تھی بتاؤ؟ فاطمہ الزہرا تھی. بیویاں آپ کی، آپ نے اللہ نے فرمایا ہو اللہ کے حکم سے تعدد ازواج رسول کے لیے شرط نہیں تھی اس لیے 4 نہیں. نبی کو حکم ہوا کہ ہم جو چاہیں کہتے جائیں، جو حکم کریں آپ شادی کر لیں. یہاں یہ نفسانی خواہش پر شادیاں نہیں تھیں بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ایک اللہ کا حکم تھا. اس فرق کو واضح کیا گیا کہ نبی اور امتی میں کتنا بڑا فرق ہے کہ امتی 4 بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، نبی جتنی چاہے شادی کر سکتا ہے. اب میں کبھی امتیاز میں بتاؤں گا کہ نبی کا کیا امتیاز ہے، ہر معاملے میں کیا امتیاز ہے. آپ کسی انسان کا خون پی سکتے ہیں؟ خون کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن جس غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں تیر گھس گیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیر کو نکالنے میں اپنے دانت شہید کر دیے. ایک دانت ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، اس طرح سے اس تیر کو نکالا اور جب خون کی فوار نکلی اور انہوں نے پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے کہ نبی کا خون تیرے جسم میں موجود ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں بڑی فرق کی بات، بہت مقامات میں بڑا بڑا فرق ہے. آپ وضو کرتے ہیں، وضو کا مستعمل پانی ہے جو کہ ایسا ہے کہ دوبارہ وضو میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. نبی وضو فرماتے ہیں زمین پہ پانی نہیں گرنے پاتا، صحابہ وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ رسول اللہ کی لعاب کی مثال لے لیں، اس میں شفا رکھ دی گئی ہے. میں کیسے بتاؤں؟ بہت بڑا فرق ہے. بتاؤں کہ مستغرق نوم جو ایسی نیند جس میں انسان گم ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر نبی اور امتی میں فرق دیکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وضو فرماتے تھے، غسل فرماتے تھے، ہمیشہ پاک دامنی کے ساتھ رہتے تھے مگر ایک دفعہ ایسا ہوا آپ سوئے ہوئے تھے، بلال نے آواز دی، آپ اٹھے اور جا کر نماز پڑھائی. اسی ام المومنین ہماری ماں نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں فرمایا تھا. حضور نے جواب میں فرمایا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ جاگتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل جاگتا ہے. تم نبی میں اور امتیوں میں بڑا فرق دیکھو گے. میرے دوستوں اور بزرگوں ان کو اپنی طرح مت سمجھو. اللہ نے وہ مقام اور رتبہ بخشا ہے جس سے خدا کلام کرتا ہو، جسے زمین سے عرش پر بلاتا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو کس طرح سے پیش کروں. وہ صدیقہ جس کو آج بھی منافقین گالیاں دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مقام انہیں ملا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا. سورۃ نور اٹھاؤ جس میں منافقین مدینہ میں عبداللہ بن ابی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی. ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، صرف فضیلت بتانا چاہتا ہوں. یہ ابتلا، یہ آزمائش نبیوں پر آیا کرتی ہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، انہوں نے اپنی فریاد کس سے کی؟ اللہ سے کی. میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جبکہ مدینے میں کوہرام مچ چکا تھا. رسول اللہ کے گھر سے ام المومنین اپنے ماں باپ کے گھر میں آ چکی تھی. صدیق اکبر نہیں بول رہے تھے لیکن وہ اپنے اس بات میں پوری طرح سے رب کو پیش کرتی تھی کہ اے اللہ تو میری پاک دامنی کو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے
جب وحی نازل فرمائی تو اس میں پہلا حکم یہ فرما دیا کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. کہو اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے الزام لگایا تھا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. کتنی واضح آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ عائشہ پر جو بہتان ہے بہت بڑا بہتان ہے, وہ بری ہیں اس بہتان سے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جس وقت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا اور انہیں اس زلیخا نے غلط انداز سے اپنے خامد سے یہ کہا کہ یہ تیری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا, تو یوسف کی گواہی رب نے خود نہیں دی بلکہ بچے سے دلوائی. کس سے دلوائی تھی؟ بچے سے دلوائی تھی. حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی گود میں حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی تو لوگوں نے کہا تیرے ماں باپ تو بہت نیک تھے, ہاں تو نے یہ کیا کام کر دکھایا, ہم تو تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اونسیم منسیہ کہنے والی مریم جو کہتی تھی کہ ہائے میں بھلا دی جاتی تو بہتر تھا, جس وقت اپنے اس بچے کو گود میں لے کر آئی اور لوگوں نے الزام لگایا فاشارت الیہ, تو انہوں نے اس وقت اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس بچے نے جس کو حضرت مریم نے جنم دیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ نے اپنے ماں کی گواہی دی کہ میں کون ہوں؟ انی عبداللہ, میں کس کا بندہ ہوں؟ مجھے کون کتاب دے رہا ہے؟ اللہ کتاب دے رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, دیکھو یہاں پر ایک واضح بات بتا رہا ہوں, ایک نبی کی ولادت ہے, ماں پر الزام لگ رہا ہے. دوسرا نبی وہ ہے جو صدیق ہے, اور صدیق ہے جس کو یوسف صدیق کہا جاتا ہے. یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یوسف صدیق پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی, مریم صدیقہ پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی, اور عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو اللہ نے خود گواہی دی. زور سے کہو اللہ اکبر. میرے دوستو, یہ غلط عقیدہ جن لوگوں کا یہ کہ جناب کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئیں اور پھر اس کے بعد ان کی قبر سے ان کو نکالا جائے گا اور وہ غیب والے آئیں گے اور اس کو درخت سے لٹکائیں گے, اس عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیات کے وہ منکر جو عائشہ صدیقہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں. ایسے لوگوں نے میرے دوستوں اور بزرگوں الزام لگائے, مگر اللہ نے جب صدیقہ کی صداقت پر, اس کی طہارت پر, اس کی عصمت پر, اس کی عفت پر قرآن میں آیات نازل کر دیں. ہر حافظ مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے, مصحف میں موجود ہے, تلاوت میں پڑھا جاتا ہے. عائشہ صدیقہ کی شان بلند ہوتی چلی جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں کس طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب بیان کروں. آپ کی دینی اسلامی خدمات بہت زیادہ ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اس وقت گود عائشہ کی تھی اور سر مبارک رسول اللہ کا تھا. غار ثور میں بھی خوبصورتی دیکھو, یہ گود صدیق کی گود تھی اور سر کس کا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ملاوٹ نہیں کر رہا. اس حجرے کو آپ نے انتخاب فرمایا جو عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. انصاف کرتے ہوئے تمام بیویوں کو بلایا, فرمایا کہ اب میں بیمار ہوں, تم اجازت دے دو تو عائشہ کے حجرے کو انتخاب کر لوں. تمام بیویوں نے اجازت دے دی. حجرہ منتخب ہوا تو کس کی طرف سے منتخب ہوا؟ اللہ کی طرف سے منتخب ہوا. اور وہ کس کا حجرہ تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. کبھی عائشہ صدیقہ اپنے منہ میں مسواک چباتی تھی, رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اس مسواک کو لے لیتے تھے. کبھی عائشہ صدیقہ آپ کے دانتوں پر ملتی تھیں. اور یہ ایک ایسا تبادلہ تھا کہ لعابوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. جس کے منہ میں رسول اللہ کی لعاب ہو وہ کتنا اونچا مقام رکھتے تھے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرح سے اور بہت ساری فضیلتیں بیان کروں۔ غزوہ بدر میں جس وقت کے مسلمانوں کا لشکر ان کافروں کے خلاف تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے عائشہ کا دوپٹہ لے لیا، اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں کافروں کے ساتھ جنگ ہے، اور اس کا جھنڈا جو تھا وہ عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تھا۔ اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت ساری علمی ان کے خدمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حجرے میں سوتی رہی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو اپنے باپ کی قبر جب وہاں بنی تو پھر رات کو سونا وہاں چھوڑ دیا، مگر حجرے میں روزانہ جاتی تھی۔ میرے دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور انہوں نے درخواست کی ام المومنین سے کہ مجھے اپنے حجرے میں جگہ دے دی جائے اور اجازت دے دی، تو پھر سلام کے لیے جایا کرتی تھی۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حجرے میں ہمیشہ آنا جانا عائشہ صدیقہ کا تھا، جہاں اللہ کے رسول پر آپ کی حیات میں رحمتیں نازل ہوتی تھی، اور برزخی حیات میں بھی جو رحمتیں نازل ہوتی تھیں وہ عائشہ صدیقہ پر بھی نازل ہوتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بڑے مکالمے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک مقالہ لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہہ کے پکارا کہ اماں تو صدیق کی بیٹی ہے، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ اب یہاں پر ماں اور بیٹی کے درمیان میں ایک مکالمہ ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، تو صدیق کی بیٹی ہے، بتا کس کا مقام ہے؟ اس نے کہا نسبی اعتبار سے تو اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے اور میں صدیق کی بیٹی ہوں، لیکن میری بیٹی سن لے کہ تو علی کی بیوی ہے، میں مصطفیٰ کی بیوی ہوں۔ نعرہ تکبیر! کہا نسبی اعتبار سے رشتوں میں، فرمایا پھر فیصلہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا بتاؤ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ کہا سورۃ یاسین میں پڑھو، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ فرمایا کہ میاں بیوی جنت میں مسندوں پر اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا جہاں رسول اللہ کی مسند ہوگی میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، جہاں علی کی مسند ہوگی آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی۔ فرمایا ہر بیوی اپنے خامند کے ساتھ اپنے ایمان پر جنت میں جائے گی۔ فرمایا تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، تو خاتون جنت ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے، میں اس کی بیوی ہوں جو تمام جنتیوں کے سردار ہے۔ فرمایا کہ تو داخل ہوگی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں داخل ہوں گی تو میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں کہاں کس طرح سے آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اور مناسب بیان کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ عہد کریں کہ ہم حلالی بیٹے ہیں، اور اس کا عہد کریں کہ کبھی اپنے کانوں سے ام المومنین کے خلاف بات نہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دیں گے ان سے تعلقات بھی نہیں رکھیں گے۔ حلالی بیٹے بنو۔ میرے دوستو، اس دنیا میں تمہارے ماں باپ کو اگر گالی دی جائے تو تم اس وقت اس کے خلاف یہ فیصلہ دل میں لے کر ہمیشہ اس کے خلاف رہتے ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو حضرت عائشہ کو کتیا کہتے ہیں، الیاذ باللہ، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں جو ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے جن کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جنتی ہیں، میں صحیح روایت کے ساتھ بتا رہا ہوں، نوٹ کرو، ذہنوں میں لے جاؤ۔ کوئی ایسا بکواس کرنے والا اگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پر گفتگو کرے اس کو یہ حدیث سناؤ۔ کیا کون سی حدیث ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا نیک بیویاں جو بیویاں ہیں وہ جنت میں اپنے خاوندوں کے ساتھ رہیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں خاوندوں کے ساتھ رہیں گی۔ فرمایا کہ میں، تو آپ نے فرمایا تو ان میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ رہے گی۔ کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ ایسا میرے ساتھ جنت میں ہوگی، ایسا کیا مقام رکھتی ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے، جن کو جبریل نے سلام کیا ہو، جن کی نکاح کا فیصلہ رب نے آسمان پر کیا ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اپنے ماؤں کی قدر کرو۔ انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ صحابیات کی تاریخ بتاؤں گا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت عائشہ کی زہد اور تقوی سے بھی آپ کو آشنا کراؤں، ان کے روزوں سے آپ کو آشنا کراؤں، ان کے صدقات سے آپ کو آشنا کراؤں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، بعض دفعہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں ہدیہ لاتے تھے، آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں، مگر میرے دوست اور بزرگوں، فکر آخرت یہ تھا عائشہ صدیقہ میں کہ صبح کو جو دراہم 1,00,000 بھی آتے ہوں، شام کو 1 درہم بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ واقعہ حقیقت پر ہے کہ روزے کے ساتھ تھیں، 1,00,000 درہم ہے، اس کو تقسیم فرما دیا۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو نوکرانی سے یہ فرمایا کہ تو گوشت کے لیے تو تھوڑے سے پیسے رکھ لیتی۔ میرے دوستو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی کہ افطاری کس چیز سے کی جائے، یہ روزے ہوتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت کثرت کے ساتھ حج فرمائے۔ صحابہ کرام اپنے ماں کے پاس سلام کرنے جاتے تھے۔ کیسے بتاؤں، صدیق اکبر باپ ہیں اور عائشہ کیا ہیں؟ بیٹی ہیں۔ مگر ایک رتبے کی بات بتاؤں کہ جب آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں، تو صدیق اکبر اپنے نسبی تعلق کو چھوڑ کر اس روحانی رشتے سے عائشہ کو ام المومنین کہہ کر پکارا کرتے تھے، مومنوں کی ماں۔ اے ماں، کیوں کہ جب رب نے انہیں روحانی طور پر ماں قرار دے دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحابہ کرام سوال و جواب کے لیے آتے تھے، پردے کی اوڑ میں جواب دیتی تھیں، اپنے ان روحانی بچوں سے بھی اپنا پردہ محفوظ رکھا تھا۔ حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی آتے ہیں، آپ سے اوڑ میں سوال کر رہے ہیں، اور اس دوران میں وہ نابینا یہ مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ام المومنین میں نابینا ہوں، آپ پھر بھی پردے کی اوڑ میں محسوس ہو رہی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی نے یہ جواب میں فرمایا تھا کہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ ماں اپنے بیٹے سے پردہ کر رہی ہے۔ آج اس مسئلے کو ذہن نشین کر لو، منہ بولی بیٹی ہو، منہ بولی بہن ہو، اور اسلامی رشتے سے جو اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رکھا ہے، لیکن جو رشتے جو پردے کا جو حکم ہے وہ مسلمہ حکم ہے، ازواج مطہرات نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ بات